بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ پاک امریکہ تعلقات اتنے شدید تر ہیں کہ جتنے بھی یہ زمین بوس ہو جائیں پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ دوبارہ اس میں پھر سے جو وہ جان آ جاتی ہے اور پاکستان امریکہ دوبارہ سے ایک دوسرے کے قریب ہونے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے اور تاریخی بات ہے اور کئی دفعہ کی آزمودہ بات ہے۔ اور اب کی بار پاک امریکہ تعلقات میں کیا نئی جہت سامنے آئی ہے، آج کے ویلاگ میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، CNN جو امریکہ کا سب سے معتبر میڈیا گروپ ہے، اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ایئر سپیس جو پاکستان نے اجازت دینی ہے امریکہ کو افغانستان کے اوپر اٹیک کرنے کی، اس کا MOU سائن ہو رہا ہے۔ یعنی بالکل وہ فائنل راؤنڈ کے اندر داخل ہے اور اس کے اوپر جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس نے کانگریس کو اعتماد میں لے لیا ہے اور اس کی صرف موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں۔ اور یہ خبر CNN جو ہے وہ بڑے باوثوق اپنے انٹرنل سورسز سے بیان کر رہا ہے۔ اور CNN جیسا بڑا CNN BBC اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں، اگر وہ اس طرح کی کوئی بڑی خبر دیتے ہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ خبر آج پاکستان کے مین سٹریم کچھ میڈیا کے اوپر بھی ہے اور CNN نے تو اس کے اوپر کہا ہے کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اور MOU بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہو چکا ہے۔ اور CNN یہ کہتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو یہ MOU ہے وہ کس چیز پہ سائن ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے مدد لے گا، امریکہ سے جو ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو مدد ہے وہ لے گا امریکہ سے، اور اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے وہ مدد لے گا۔ دو چیزوں میں پاکستان مدد لے گا امریکہ کی، اور اس کے عوض پاکستان یہ امریکہ سے ڈیل کر رہا ہے کہ وہ اس کو ایئر سپیس دے گا افغانستان کے اوپر اٹیک کرنے کی پاکستان کے رستے سے۔ یہ کتنی سیریس بات ہے۔ اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے اپنے لیول پہ اس کا ریبٹل دیا ہے۔ فارن آفس کہتا ہے کہ ایسی کوئی ڈیل نہیں چل رہی، ایسی کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی MOUs نہیں سائن ہو رہا، اور یہ جو خبر ہے یہ فیک نیوز ہے، CNN والوں کی یہ اپنی برین چائلڈ ہے۔ تو اگر CNN والوں کی اپنی برین چائلڈ ہے تو اس کو سو کریں، اور CNN اس کا ریبٹل کیوں نہیں دے رہا؟ تو یہ خبر کے اندر صداقت موجود ہے کچھ حد تک، کیونکہ مختلف حلقوں میں یہ بات چیت بھی چل رہی ہے۔ اور ناظرین، کیا حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اس طرح کی سوئسائیڈل اٹیمپٹ کر سکتی ہے کہ وہ افغانستان کے اوپر حملے کرائے براستہ پاکستان؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ اس طرح کا احمقانہ کام کریں گے حکمران تو اس سے پاکستان کی جو رہی سوئی جو وہ اس کی ایک عزت ہے اور اس کا جو امن ہے، اس کے اندر جو تھوڑی چیزیں بہتر ہوئی ہیں وہ دوبارہ سے بدتر ہو جائیں گی، کیونکہ افغانستان کے اوپر سے اگر ایک بھی ادھر سے گولی چلتی ہے تو وی ول بی ابیٹنگ دیٹ ٹیررزم انٹو افغانستان، تو وہ سیدھا پاکستان کو وہ الزام دیں گے۔ ادھر سے میزائل جاتا ہے، ادھر سے فائٹر جیٹ جاتا ہے، ادھر سے ڈرون جاتا ہے، کوئی بھی چیز افغانستان کی سوئل پہ اگر جاتی ہے تو پاکستان اس کے ساتھ شریک جرم ہوگا، اور اس جرم کی پاداش کے اندر پاکستان کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ TTP والے ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے افغانستان سے بات کی کہ TTP کے جتنے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لیں، اور ہمارا تو بڑی مشکل سے جو ایک بڑی مشکل سے وہ ایک صورتحال واضح ہوئی ہے، امن آیا ہے، یہ اتنی ہی مشکل سے آیا ہے، اس شیر کی مانند اور اس کے 100% مصداق یہ امن ادھر آیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو بڑی مشکل سے افغانستان میں امن آیا ہے، بڑی مشکل سے جو پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے، بڑی مشکل سے جو پاکستان کی جو بیک یارڈ ہے وہ ادھر امن آیا ہے، اور پاکستان کا جو ایک خواب تھا، اسٹریٹجک ڈیپتھ کا، ایک ٹائم پہ کچھ چیزیں رہی تھیں تو وہ بغیر کچھ لیے دیے ابھی پورا ہو رہا ہے، تو کیا آپ اس کو دوبارہ سے ڈراؤنا خواب بنا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے لیے بہت بھیانک تجربہ ہوگا۔ ہم نے تجربہ کر لیا جنرل مشرف کے ٹائم، کیا کچھ نہیں کیا،
کیا کچھ نہیں دیا، ایئر اسپیس بھی دی، لاجسٹکس بھی دی، کیا کچھ نہیں دیا امریکہ کو، کیا نتیجہ نکلا؟ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ آپ کو سپورٹ کرے گا، کولیشن سپورٹ کو فنڈ دے گا، ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کو پیسے دے گا، ویپن دے گا، ایمونیشن دے گا؟ آپ امریکنز کی حالت تو دیکھیں، فیٹف سے آپ کو وہ نکال نہیں رہے، فیٹف کے اندر وہ مزید گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہیں آپ کا، اور وہ پہلے ان کے 27 وہ کنڈیشنز تھیں، آپ نے 26 پوری کر دی، انہوں نے کہا نہیں جی ایک رہ گئی ہے، ابھی آپ نے 30 پوری کی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب 4 رہتی ہیں، 34 ہونی چاہیے، ابھی فلانا بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور آپ اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، وہ ڈو مور کر رہے ہیں فیٹف والے، اور آپ ان کے پیچھے جناب چلتے جا رہے ہیں۔ ان کی یہ جو گردان ہے نا، حل من مزید، وہ پوری نہیں ہو رہی، اور اس کے باوجود آپ دھوکہ کھائی جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات بالکل واضح ہے کہ امریکہ نے آپ کو کسی قسم کا کوئی جو وہ اچھا وہ رسپانس نہیں دینا، اور امریکہ تو دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو جنگ ہاری افغانستان کے اندر اس کا ذمہ دار پاکستان ہے، وہ آپ کو اسکیپ گوٹ بنا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہزیمت کرا رہا ہے، اور ساتھ آپ اس پہ یقین کری جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ کیوں اتنے مرتے جاتے ہیں؟ ان کو کیوں اتنی بے قراری ہے امریکیوں سے بار بار یہ طلاق لے کے دوبارہ ان سے ایک نکاح کرنے کی؟ یہ جو بار بار یہ واردات ہے یہ کیوں کی جاتی ہے پاکستان کے ساتھ، اور حکمران کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے اپنے ذاتی انٹرسٹس ہیں، پاکستان کے انٹرسٹس نہیں ہیں، ان کے اپنے ذاتی، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں ادھر، ان کے بچے ادھر پڑھتے ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے دل ادھر جمے ہوئے ہیں، اور ان کا سارا جو اندر ہے یہ سارا ویسٹ کے اندر ہے، یورپ امریکہ کے اندر ہے، اور ان کا بیسیکلی دل ادھر ہے، دماغ ادھر ہے حکمرانی کے لیے۔ اس وجہ سے امریکہ سے یہ ریلیشن شپ نہیں توڑنا چاہتے۔ پاکستان کا کوئی مقصد نہیں ہے، پاکستان کا کوئی اس کے اندر کوئی مفاد نہیں ہے، ان کا اپنا مفاد ہے، کیونکہ ان کا دل ادھر لگ چکا ہے۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہ کنٹر سب بلوری ہیں یا ایک پرانا مٹکا ہے، اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے، جو پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ تو ان کا دل ادھر جا کے لگا ہوا ہے، اور ان کو جو وہ حوریان فرنگی ہیں وہ لبھاتی رہتی ہیں، اس لیے یہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جتنی مرضی امریکہ پاکستان کی درگت بنائے، پاکستان کی ضلالت کرے، پاکستان کو دھوکہ دے، پاکستان کے اوپر دہشت گردی کرے، اور پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کا نیکسس ہے اس کو وہ لیڈ کرے، جو مرضی کرتا رہے، یہ بے قرار رہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے، MOU سائن کرنے کے لیے، کوآرڈینیٹ ریلیشن شپ بنانے کے لیے۔ تو اس کے علاوہ ایک یہ ادھر ان کو کیرٹ دی گئی ہے پاکستانیوں کو، دوسری کیرٹ کیا حکمرانوں کو دی گئی ہے؟ آپ کے جی انڈیا کے ساتھ ہم تعلقات بہتر بنا دیں گے۔ کتنے تعلقات انڈیا کے ساتھ آپ کے بہتر بنائے انہوں نے؟ 20 سال میں کتنے کے انہوں نے بہتر بنا دیے جب سے یہ وار آن ٹیرر لگی ہوئی ہے۔ اگر انڈیا رکا تھا آپ کے اوپر جنگ لگانے سے، 2001-2 کا جو ملٹری سٹینڈ آف ہوا تھا وہ امریکہ کے کہنے پہ نہیں رکا تھا، اس لیے رکا تھا کہ آپ نے خود بھی بارڈر کے اوپر فوجیں لگا دی تھیں، آپ نے خود بھی کہا تھا کہ ویل گو فار دا فرسٹ نیوکلیئر اسٹرائک، اس کے بعد 2008 میں ہوا، آپ ایسکیلیٹ ہو رہی تھی سچویشن، دین یو مووڈ یور ٹروپس، اس کے بعد یہ دوبارہ ابھی نندن والا ہوا، تو امریکہ کے کہنے پہ نہیں وہ رکے تھے، آپ نے ابھی نندن کو گرایا تھا، مارا تھا، وہ زخمی کیا تھا، اس وجہ سے وہ رکے تھے، اور آپ نے اپنے جو نیوکلیئر بام تھے ان کو اسمبل کرنے کی بات کر رہے تھے، اس لیے ہندوستانی رکے تھے۔ اور اس کے علاوہ کلبھوشن یادیو آپ نے پکڑا اور پورا نیٹ ورک کیا کچھ نہیں کروایا، یہ امریکہ کی آشیرواد سے ہوتا رہا ہے، اور امریکہ کی مدد سے وہ افغانستان کے اندر جا کے بیٹھ کر آپ کو زخم پہنچاتے رہے، آپ کو بلیڈ کرتے رہے۔ تو یہ آپ پاکستان کو نہ بتائیں، پاکستانیوں کو نہ بتائیں، میں حکمرانوں کو یہ بات بتا دوں، اگر اس طرح کی آپ نے واردات کی تو یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی۔ ابھی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خبر پل پل کی خبر باہر آ جاتی ہے، تو آپ یہ جو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایک MOU کر لیں، اس سے امریکہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بھی بہتر کرا دے گا، تو کیا یہ از اٹ پاسبل؟ میں نے بتا دیا، یہ لمبی تفصیلات ہیں کتنی زیادہ، کہ 20 سالوں میں انہوں نے کیا کروایا تھا انڈیا کے ساتھ ہماری تعلقات کو، اب کیا کروائیں گے؟ خاک بھی نہیں کروائیں گے۔ اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے میڈیا پہ بھی، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی،
क्लियर कट वे के अंदर, क्लियर कट इन अ वेरी मीनिंगफुल वे ये इसका जवाब दें। और ये ना बात करें कि ये जो कि प्रोपेगेंडा है, दुश्मन कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, दुश्मन कर रहे हैं प्रोपेगेंडा जी। पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड वॉरफेयर है, ग्रे जोन की वॉर चल रही है, उस वजह से ये अमेरिका खुद ही CNN के अंदर से ये चीज़ चलवा देता है। ये ऐसी चीज़ें कोलैबोरेशन के साथ चलती हैं। और पहले आप आवाम का वो टेम्परेचर चेक करते हैं कि जी पब्लिक ओपिनियन इस चीज़ के लिए है कि नहीं है। मीडिया पे डिबेट करा लो, आर्टिकल्स लिखवा लो, अगर तो हल्की सी पब्लिक ओपिनियन होती है तो हम ये कहेंगे जी अमेरिका तो अभी भी सुपर पावर है। हमारी जो यूरोपीय यूनियन है वो भी अब हमारी मार्केट है, GSP+ का स्टेटस है, कितनी चीज़ें हमारी अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, अगर हमने अलॉय कर लिया तो अमेरिका तो जो हमें ले डूबेगा। पहले अमेरिका ने आपको कितना नवाज दिया है। हम ये नहीं कह रहे अमेरिका के साथ ताल्लुकात को तर्क ताल्लुकात आप कर लें, ताल्लुकात रखें उसी तरह जिस तरह अमेरिका आपके साथ रखता है। अमेरिका किस वजह से आपके साथ ताल्लुकात रखता है? इन बेसिस पे रखता है कि वो अपना जो अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट है उसको सुप्रीम रखता है, उसके नीचे नीचे सारे ताल्लुकात रखता है। आप भी अमेरिका के साथ पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट को अजीज़ रखते हुए ताल्लुकात रखें। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ कतई ताल्लुकात कर लें, हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका के सामने बेचे ना मुल्क को। ये दोबारा से कोई इस तरह की एयर स्पेस दे के मुल्क के ऊपर खुद कुछ हमला ना करें आप, कि आप अफगानिस्तान के अंदर से दोबारा से टेररिज्म पाकिस्तान में कराएंगे। कितनी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान ने, तो अगर इस तरह की दोबारा किसी ने वारदात की तो कौम उस मुजरिम को कभी माफ़ नहीं करेगी। तो इस पे हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए क्लियर कट मौक़िफ़ दे और इस तरह की जो ख़बरें हैं उनकी तरदीद करे और बताए कि इस तरह की कोई बातचीत है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, और अगर हुई तो फिर ये जो भी इसका कसूरवार होगा उसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी, वो कौमी मुजरिम होगा। तो नाज़रीन, पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए अब तक इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।